میں حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ العالی اور تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک اور جملہ فورمز کی قربانیوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ فرما رہے تھے۔ دوران خطاب مہمانان گرامی تشریف لائے، محترم شیر زمان صاحب بچھال کلا سے تشریف لائے، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سابقہ چیئرمین محمد فاروق پھلیال سے تشریف لائے، افتخار چلہ صاحب جو کہ جبار چلہ صاحب کے بھائی ہیں، سابقہ MNA پیپل پارٹی، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ آصف سیالوی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، وہ بھی تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اشرف صاحب جو کہ بھلیال سے تشریف لائے، ناظم ہیں سابقہ بھلیال کے، ان کو بھی ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ وہ اشرف المخلوقات انسان آپ ہیں، میں ہوں، محترم ہمارے ناظم اشرف صاحب کا تعارف ہوا، وہ ہیں، توقیر اوان صاحب ہیں، چودھری نظر صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں۔ جو وہ بھی کہتا ہے میں انسان ہوں، مومن کو نہیں کہا گیا وہ اشرف المخلوقات ہے۔ بولیے ذرا، مومن کو بولیے زور سے۔ کچھ باتیں بیسک ہیں۔ 74 برس ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اس ملک پہ حکمرانی انہوں نے کی جو اس ملک کو لوٹنے والے، کچھ لوٹنے والے لوٹ کے لے گئے، کچھ لوٹ رہے ہیں، کچھ لوٹنے کے چکروں میں ہیں۔ رہی یہ بات عوام کو دینا کیا ہے، عوام کو لولی پاپ کے علاوہ کچھ نہیں دیتے۔ سڑک تب بنے گی جب ووٹیں، نالی کی تعمیر کا آغاز تب ہوگا جب دھوکہ دینا ہوگا۔ بھول جاتے ہیں لوگ کہ انما الاعمال بالنیات، یہ کہہ کے کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا ویلفیئر کا کام کر رہا ہوں، میں بڑا آپ کا ویل وشر ہوں، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دے سکتے ہیں، لیکن جس نے اجر دینا ہے وہ تو خوب جانتا ہے نا کہ سڑک کس چیز کے لیے بنی، اذان کس کام کے لیے دی گئی، مسجد کے لیے سیمنٹ کی بوریاں کیوں دی گئی، حج کے لیے 7 لاکھ خرچ کیوں کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ سلیبس میں تو لکھا گیا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کہ واقعی یہ اشرف ہے۔ آپ ابھی بھی کہیں گے نہیں آپ نے تو خواہ کی بحث شروع کر لی، میں بھی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر یہ اشرف ہے انسان، اشرف کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اپنے سے کم تر کی تلاش نہیں کرتا۔ بولیے بولے بھئی مٹن کھانے والا چکن کیوں دیکھے، دیسی گھی میں پکا ہوا کھانا کھانے والا وہ ڈالڈا 1 نمبر کی تلاش کیوں کرے، محبت کا پجاری نفرتوں کے اندر اپنی زندگی کیوں بسر کر دے۔ اشرف کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے سے ادنا کی طلب نہیں کرتا۔ اگلی کیا ہے کہ اپنے سے ادنا سے وہ ڈرتا بھی نہیں، کیونکہ وہ سپر ہے، اور یہ دنیا کا ضابطہ ہے۔ اگر یہ انسان سپر ہے اور یہ اشرف ہے تو پھر جنات آ گئے اور چمٹ گئے، کبھی بی بی کو چمٹ گئے، کبھی اس کو چمٹ گئے، کبھی مجھے چمٹ گئے۔ اگر ہم اس سے اشرف ہیں
تو پھر وہ کیسے مجھے، آپ کو، سوسائٹی کو، بیٹی کو، بیٹے کو، چونکہ بیٹی بھی انسان ہے، میری بہن بھی انسان ہے، میری ماں بھی انسان ہے، اگر ہم اشرف ہیں تو پھر اور نیچے درجے کی مخلوق وہ پریشان کیوں کرتی ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اشرف ہیں؟ اگر اشرف ہیں تو پھر یہ کس چکر میں رہتے ہیں؟ بچوں کو کہتے ہیں پتروں قبرستان دے بچوں دی ننگنا، ایس ٹالی تھلے نہیں بہنا، ایس ککر دے لاگے دی ننگنا۔ ایتھے جن رہندے نے تے جن بڑے تکڑے ہوندے نے، پا وقت دین گے، اگر تسی سپر ہو تو پھر وہ وقت کیویں پا؟ اب دو ہی چیزیں رہ گئی ہیں، یا تو جملہ غلط لکھا ہوا ہے کہ ہم اشرف نہیں ہیں، اور اگر اشرف ہیں تو کسی جگہ پر کوئی لنک مس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو اشرفیت کا تاج ہے وہ کہیں سے اتر گیا ہے، اور ہم اشرف کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اشرف رہے نہیں۔ آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج آپ کی توجہ چاہوں گا کہ انسان اشرف ہے تو کس بنیاد پر، اور وہ کون سا انسان ہے جو اشرف ہو جاتا ہے؟ اور پھر ساری مخلوقات میں آپ دیکھ لیجئے پہلے کہ جنات بھی مخلوق، حور بھی مخلوق، جنت بھی مخلوق، زمین بھی مخلوق، ہوا بھی مخلوق، سمندر بھی مخلوق، پہاڑ بھی مخلوق، حشرات الارض بھی مخلوق، یہ ساری مخلوقات ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک 18,000 مخلوقات موجود ہیں تقریباً۔ کتنی؟ ان 18,000 مخلوقات میں سے اشرف، اگر آپ اشرف ہیں تو پھر نماز میں جا کے طلب حور کی کیوں ہے؟ بولیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں طلب کرتے؟ لوگ تو ماتھے کالے کرنا شروع کرتے ہیں کہ شاید یہ دیکھ کے حور آئے گی۔ محراب بنانے سے بندگی نہیں ہوتی، بندگی کے نتیجے میں محراب آ جائے تو اور بات ہے، محراب بنانے سے بندگی نہیں ہوتی۔ لوگ مینج کرتے ہیں کہ میرے ماتھے میں محراب، اور میں کہوں میرا پیر، میرا شیخ، میرا استاد یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، دیکھیں کتنا بڑا نشان ہے۔ اگر یہ نشان علامت ہونا بندگی کی تو تاجدار انبیاء کا چہرہ، میرے آقا کریم کی پیشانی، بولیے کبھی کسی مورخ نے لکھا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اس سے اوپر جائیں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات، سیدہ کائنات کربلا کا حسین، اس سے زیادہ سخت سجدہ بھی کسی نے کیا؟ اگر انسان اشرف ہے تو پھر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں دے کے اپنے سے چھوٹی مخلوق کی طلب کیوں ہے؟ پھر جنت کی بہاروں میں کدھر کھویا ہوا ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آخر یہ انسان کیسے اشرف، کب سے اشرف، کیسے افضل؟ یہ بات قرآن مجید فرقان حمید سے ہم لیتے ہیں، علماء کی کثیر تعداد موجود ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی عام پبلک کا پنڈال نہیں، منہاج القرآن کا سٹیج ہے۔
मिनहाजुल कुरान हो और कुरान की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। हमारे ऊपर इल्जाम ही ये है कि ये सियासत भी कुरान से। लोग नमाज ढूंढते हैं, ये नमाज के साथ सियासत भी कुरान से, ये हुक्मरानी के असूल भी कुरान से। इसलिए कि कुरान सारे इल्म का मंबा है। कुरान मजीद की सूरह अल बकरा, सूरह अल हजर, सूरह स्वाद, इन तीन का सब्जेक्ट है। मैं मुख्तलिफ जगह से हवाला देके उसको कोशिश करूंगा मुख्तसर वक्त में तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अब तक मैसेज पहुंचाऊं। रब्बे कायनात ने इरादा फरमाया और अपने इरादे का इजहार मलाइका पर किया। फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। आपने साथ साथ याद भी करना है, क्योंकि ये कोई ऐसी महफिल नहीं है जिसमें आने वाले मुकर्रर ने पैसे लेके अपने घर, आपने जायका लेके अपने घर, और बाद में कहेंगे जी बड़ी अच्छी तकरीर थी लेकिन पता नहीं चला कहा क्या। अकीदा पुख्ता होगा इंशाअल्लाह, कुरान का फाहम मिलेगा, और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल लेके जाएं और ऐसी सनद के साथ लेके जाएं कि दुनिया का कोई बंदा झुटला नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने इरादा किया, इरादे का इजहार फरिश्तों पे किया। फरमाया, फरिश्तों में जमीन पर, कहां पर? अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। पहले ही जुमला जो इरादे का है, इससे इस पता ये चल गया कि मखलूकात पहले से कुछ मौजूद हैं। फरिश्ते मौजूद हैं, फरिश्तों की सफ में इबादत के जोर पर जिन्नात भी शामिल हैं। जमीन बिछ चुकी हुई है जिसके लिए खलीफा बनने जा रहा है। आसमान उसारा जा चुका है, हवा चल रही है, पानी बह रहा है, पहाड़ बन चुके हैं, ये सब कुछ बन चुका था। मेरे रब ने इरादा किया कि मैं जमीन पर अपना, तो भले लोगों जो अभी इरादा इलाही में है कि मैं बना रहा हूं कहां के लिए? जमीन पर। तो ये बात किस तरह से, किस तरीके से डिराइव हो गई कि अगर आदम अलैहिस्सलाम गलती ना करते तो जमीन पर ना आते। कहते हैं गलती हुई तब रब ने जमीन पर भेजा। लोगों, ये तेरे और मेरे बाप की गलती के नतीजे में नहीं, इरादा इलाही के नतीजे में है कि आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। कैसी होगी वो औलाद जो और कुछ नहीं मिला तो अपने बाप को ही ताना दे दिया कि मेरे बाप ने गलती की तब वो जमीन पे आया। अभी तो आपका और मेरा वालिद अल्लाह का खलीफा अभी तो इरादे में है, अभी तो मट्टी गूंदी ही नहीं गई, अभी तो पोस्टर बना ही नहीं, अभी तो रूह फूंकी ही नहीं गई, अभी तो सांस जारी ही नहीं हुई। पहले फरमाया जिसे बनाने लगा हूं, कहां के लिए बनाने लगा हूं? बोलिए। ये मैंने टेक्स्ट ऑफ कुरान की बात कर रहा हूं, ये डिराइव्ड नॉलेज नहीं है, ये अक्स शुदा नहीं है, ये मैंने साहिब रूहुल मानी को नहीं पढ़ा, ये साहिब रूहुल बयान का बयान नहीं है, ये इमाम गजाली का कौल नहीं, ये टेक्स्ट ऑफ कुरान है। तो मैं जमीन के लिए बनाने लगा हूं, और जिसे बनाने लगा हूं ये मेरा होगा खलीफा। जैसे ही रब्बे कायनात ने फरमाया मेरा खलीफा होगा, फरिश्तों का ध्यान फट से खलीफा पर गया और वो जान गए कि खलीफा जो बनेगा होगा चूंकि रब का, तो रब के कुछ इख्तियारात भी लेके जाएगा। जिसके पास इख्तियार ना हो खलीफा नहीं होता। फरिश्तों का झट से ध्यान गया अपनी इबादत पर, अपने क़ियाम पर, अपने रुकू पर, अपने सजदों पर, अपनी तस्बीह पर, अपनी हम्द पर। वो जो हुक्रे हम्द पर चुके हुए थे उनका सारा ध्यान अपने इबादत के ज़ख़ीरे पे गया। सोचने लग गए इतनी सारी इबादत किसी काम नहीं आई, अब खिलाफत देने की बात आई तो कोई और बन रहा है, इबादत हम करें, खिलाफत का ताज किसी और के सर पे सजे। ये क्या बात हुई?
فٹ کہنے لگے، بہت توجہ، ابھی بنے نہیں ہیں، ابھی ارادہ الہی ہے۔ فرشتے کہنے لگے مولا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد انگیزی، قتل و غارت گری، یہ دو الفاظ آتے ہیں، فساد انگیزی بھی کرے گا اور قتل و غارت گری بھی کرے گا۔ دیکھ لیں، لوگ تو کہتے ہیں نبی کو بھی علم ہے کہ نہیں ہے، ابھی تو بنے ہی نہیں آدم علیہ السلام، فرشتے سامنے اظہار کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا ایٹ دی اینڈ کہ فرشتہ کہاں کھڑا ہوتا ہے اور بندہ کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ فرشتے کہہ رہے پہلے دن، ابھی بنے ہی نہیں، مولا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین پہ فساد انگیزی اور قتل و غارت گری کرے گا۔ رب کائنات نے یہ اعتراض سنا، سن کے اسے ایڈریس نہیں کیا، ایکسپٹ بھی نہیں کیا، ریجیکٹ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا تم نے ٹھیک کہا، یہ بھی نہیں کہا تم نے کیسے کہہ دیا، کچھ نہیں کہا، بس جو کچھ نہ کہا۔ تو اس میں بھی ایک راز ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، جب تم کسی کا ارادہ کر لو اور ارادے کا اظہار کسی پہ کر دو اور وہ آپ کو سمجھائے کہ یہ نہ کرو، تو پھر ان کی باتوں میں نہ آؤ، اپنا کام کرو۔ وقت آئے گا کیے ہوئے اعتراض خود بخود روا ہوں گے، ہر سوال کا جواب، ہر اعتراض کا جواب دینا لازم نہیں ہوتا، بہت سے اعتراضات کا جواب وقت خود ہوتا ہے۔ رب کائنات نے مٹی منگوا لی، مٹی گوندی گئی، مٹی گوندنے کے بعد جب گوندی گئی تو رب کائنات نے اپنے ہاتھوں سے، بولیے جی، ڈرو نہیں، منہاج القرآن ہے، جو کوئی نہیں کہہ سکتا وہ یہاں سے کہا جاتا ہے۔ بے شک دلیل کے ساتھ جو لوگوں کو ڈر لگے نا، وہ اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کے بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ڈرتے ہیں انہوں نے کیا جینا ہے؟ بیٹھے بندہ طاہر القادری کے قدموں میں اور اسے ڈر لگتا رہے، یہ کچھ اور نہیں دیتا۔ طاہر القادری بندے کو بے خوف کر دیتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے خزانے میں ہوتا ہی یہ ہے کہ یہ خود بھی بے خوف ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ لگنے والے کو بھی بے خوف کر دیتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محب تماشائے لب بام ابھی۔ عقل والے سوچتے رہتے ہیں کیا ہوا، کیا ملے گا، کیا دیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ تھوڑا کچھ ہے کہ جو تمہیں جینے کا سلیقہ مل گیا، یہ تو تھوڑی بات ہے کہ کسی کی دولت تمہیں مرعوب نہیں کرتی، یہ تھوڑی بات ہے کسی بدماش کی بدماشی تمہیں پریشان نہیں کرتی، یہ تو تھوڑی بات ہے کہ کسی کی دولت دیکھ کے تمہارے منہ میں پانی نہیں آتا، یہ تو تھوڑی بات ہے کہ تم جرأت کے ساتھ جیتے ہو۔ رب کائنات نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بولیے ہاتھوں سے بنایا، بولے، اپنے ہاتھوں سے میں بنایا۔ قرآن کی آیت پڑھوں گا وقت پہ، کوئی بات چھوڑی نہیں جائے گی تو کوئی باہر جا کے کہے وہ جی گلہ ہو گئی ہیں، پتہ نہیں لگا کہ تو پڑے گا۔ اپنے بولے، ہاتھوں سے بنایا۔ نوجوانوں تم زیادہ یاد کرو، تم ہماری امید ہو، ہمارا مستقبل، میرے جیسے نے اپن کیا کرنا ہے، گزار لی زندگی ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے۔ یہ جو تمہیں رخسار اچھے لگتے ہیں نا، یہ ہونٹ اچھے لگتے ہیں، یہ آنکھیں منموہنی لگتی ہیں، یہ پیشانی خوبصورت لگتی ہے، یہ کسی کے خون اور عبادت کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ رب کے ہاتھوں کا کمال ہے، اس کے ہاتھ جو لگے اب یہ حسن چمکا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنا لیا۔ فرشتوں کے سوالوں کا جواب پھر بولی، نہیں جی، اب فرشتوں کا سوال کیا تھا، اعتراض کیا تھا، قتل و غارت گری اور فساد انگیزی۔ جواب کیوں نہیں دیا، پہلے اس کا بھی جواب دے دوں گا۔
اس لیے نہیں دیا کہ یہ جوہر خود خدا نے رکھنا تھا اس میں. یہ جوہر جس کے نتیجے میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، اس جوہر کو بہادری کہتے ہیں. بولیے بولیں. بزدل آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ تلوار نکالے؟ بزدل کا کیا کام ہے وہ پسٹل نکالے؟ وہ تو دے کے کام کرنا ہے. اس کو پستول ہے، پستول جان نکلنا پڑی پستول کا نام سن کے کہنا بندوق، وہ تو ادھا اتھے مر جاتا پستول کا نام سن کے. جی دیکھ لے تو پھر تو ویسے ہی جان نکل گئی. اگر وہ اس سے ڈرتا ہی ہو تو سرحدوں پہ پہرا کون دے؟ میدان جہاد میں کون جائے؟ جو بندہ اپنے ہی گھر میں برائلر مرغی کو چھری پھیرنا پسند نہیں کرتا، کہنا ڈر لگتا ہے خون، کہنا کسی بندے کو لے جاؤ جڑا حلال کر دے. سچ کہہ رہا ہوں کلر کھار کے پاس ہی بولیے. جو بندہ اپنے گھر کی برائلر مرغی جو خود ہل نہیں سکتی بیچاری، اس کو چھری پھیرنے سے گھبراتا ہے، اس کو کہا جائے ہندوستان نے حملہ کر دیا اس کے دان کٹے کرنے ہیں، کہنا دعا کر دے مسیتے جا کے، یا اللہ دشمن دے ٹینکاں چ کیڑے پا دے، یا اللہ انہاں دے راکٹ فیل ہو جان، یا اللہ انہاں دے جہازاں نوں تیل نہ لبے اڑن ہی نہ، یا اللہ انہاں دے میزائل بٹن ڈپن تو وہ کنیکشن ہی نہ بنے بچے ہی رہ جان. رب کہندا یہ تہاڈیاں دعاواں میرا ضابطہ. بولو ٹھیک ہے بھائی. بندہ تو وہ چاہیے نا ایڈا ہک تے ہاتھ مار کے کہے کھڑا ہو تیری بھائی ہندوستان کی ہے فلانا کی ہے، کھڑا ہو پھر. اب رب کائنات نے یہ جوہر رکھنا تھا کہ یہ دلیر میں بناؤں گا، بہادری ہوگی. اب آپ کہیں گے وہ تو کہہ رہے تھے قتل و غارت گری، ان کی نگاہ قتل و غارت گری پہ صرف تھی، رب کی نگاہ کسی اور جگہ پہ تھی. اس کا مطلوب کچھ اور تھا. اس کا مطلوب یہ ہے کہ بہادری کا جوہر رکھ دوں گا. اگر اس نے تلوار چلائی اپنے لیے تو یزید کہلائے گا، اور اگر قوم کو بچانے کے لیے چلائی تو حسین کہلائے گا. پور سے تعلق رکھنے والے ماسٹر محمد امیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ رفیق نجم صاحب سے اپنی رفاقت کی سند حاصل کریں فار لائف. اس کے بعد کیک کی وہ ہوگی، سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا. راجہ محمد امیر صاحب جی آئے. اس کے بعد مقامی طور پر حسن مجتبی والغلام مرتضیٰ صاحب ہیں، وہ بھی اپنی رفاقت کی سند حاصل کریں گے. ایسے کر سمجھن وچ ہو گئی آسانی، انسائکلوپیڈیا ہے قرآنی، ساڈے لیے خاص عطا ہے میرے طاہر پیا دی، ساڈے لیے خاص عطا ہے میرے طاہر پیا دی.
कर दे